نے پچھلی ویڈیو میں کمفرٹ زون کے اوپر بات کی تھی۔ کمفرٹ زون انسان کی جو ول پاور ہے، قوت ارادی، اس کو کمزور کر دیتا ہے۔ اس کے اندر کچھ نیا کرنے کی صلاحیت اور ہمت نہیں ہوتی۔ حالانکہ انسان تو وہ مخلوق ہے کہ اگر وہ اپنی سوچ بدل لے تو اس کی پوری زندگی بدل جاتی ہے، اور وہ اپنی زندگی میں کوئی اچھا استاد، دوست یا کتاب شامل کر لے تو اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ لیکن یہاں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ کمفرٹ زون نے اس کی ہمت کی عمارت جو ہے اس کو شکستہ کر دیا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ میں کمفرٹ زون سے نکلنے کی ہمت ہے تو اٹھیے، اپنے زور بازو سے جیل کی یہ سلاخیں توڑ کر خود کو آزاد کیجیے۔ کمفرٹ زون سے نکلنے کے باوجود بھی آپ آزاد نہیں ہوں گے، کیونکہ کمفرٹ زون سے نکل کر آپ ایک اور دائرے میں آ جاتے ہیں جس کو فیئر زون کہا جاتا ہے، خطہ خوف۔ یہاں آپ کو ہر وقت یہ خوف اور فکر لاحق رہتی ہے کہ میں کوئی نیا قدم اٹھاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ آپ جب بھی خود کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو اندر سے آواز آئے گی، لوگ کیا کہیں گے۔ یہ خوف آپ کے ذہن پر سوار ہو کر آپ کو کچھ نیا کرنے نہیں دیتا۔ بار بار کی کوشش کے باوجود آپ کو اپنے اوپر کچھ شک ہونے لگتا ہے۔ شاید میرے اندر قابلیت کی کمی ہے، شاید اس وجہ سے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ ایک فریب ہوتا ہے جس میں آپ کا خوف آپ کو دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں رہ کر آپ کا نفس بہانے ڈھونڈنے لگتا ہے۔ کسی بھی ناکامی پر آپ کے اندر سے فوراً یہ بات آتی ہے، یہ تو فلاں شخص کی وجہ سے ایسا ہو گیا، وگرنہ میں تو یوں کرنے والا نہیں تھا۔ اس میں رہتے ہوئے آپ کے اندر قوت فیصلہ کی کمی ہو جاتی ہے اور آپ دوسروں کے فیصلوں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ یعنی گاڑی تو آپ کی ہوتی ہے لیکن ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی اور بیٹھا ہوتا ہے۔ یہاں آپ کے اندر کوئی بولتا ہے کہ بغاوت کرو، ان حالات کو قبول مت کرو، یہاں سے نکلو۔ آپ اپنا پورا زور لگا کر ان سلاخوں کو مڑوڑ دیتے ہیں۔ آپ فیئر زون سے آزاد ہو جاتے ہیں، اور فیئر زون سے آزاد ہونے کے باوجود ایک تیسرا دائرہ شروع ہو جاتا ہے جس کو ہم لرننگ زون کہتے ہیں۔ اب آپ کے اندر ہمت آ چکی ہوتی ہے، آپ نئے چیلنج کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، آپ نئے تجربات بھی کرتے ہیں، اس سوچ کے ساتھ کہ ان سے کچھ نہ کچھ سیکھ لیا جائے۔ آپ ہر انسان اور ہر واقعے سے سیکھتے ہیں۔ مختلف طرح کے حالات کا سامنا کرنے کے بدولت آپ کے اندر پرابلم سالونگ، مسائل حل کرنے کی صلاحیت آ جاتی ہے۔ آپ کو جتنی بھی مشکلات کا سامنا ہو، جتنی بھی تنقید آپ کے اوپر آئے، آپ سب چیزوں کو پارٹ آف دا لائف سمجھتے ہیں اور اس کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہیں سے آپ اپنی کامیابی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہیں آپ اپنے اندر نئی سکلز بھی پیدا کرتے ہیں۔ آپ کے دل میں سوالات مچلتے ہیں جن کے جوابات آپ تلاش کرتے ہیں اور آپ کے سامنے نئے راستے کھلتے ہیں۔ سیکھنے کا یہ سفر آپ کو ایک بہترین شاندار دائرے میں لے جاتا ہے جس کو گروتھ زون کہتے ہیں، خطہ نمو۔ نمو کا مطلب یہ ہے کہ قدم قدم پر آگے بڑھنا۔ دنیا میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے اس میں گروتھ زون کا بہت بڑا حصہ ہے۔ یہاں آ کر سب سے پہلی کامیابی آپ کو یہ ملتی ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد آپ کو واضح ہو جاتا ہے۔ آپ کے اندر خواب دیکھنے کی صلاحیت بیدار ہو جاتی ہے۔ یہ خواب آپ کو بے چین رکھتے ہیں، آپ کو تڑپاتے ہیں، آپ کروٹ پر کروٹ بدلتے ہیں، آپ راتوں کو اٹھ کر اپنے خوابوں کے بارے میں سوچتے ہیں،
آپ کی آنکھوں میں نیند نہیں ہوتی کیونکہ وہاں خوابوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ یہ تڑپ، یہ شوق آپ کو جواز ہستی، مقصد حیات کے انعام سے نواز دیتا ہے۔ زندگی کا مقصد آپ کو آگے بڑھنے کی موٹیویشن دینا ہے، یہ آپ کو ٹریک پر رکھتا ہے۔ کبھی آپ سمت کھو جائیں تو یہ آپ کو واپس اپنے ٹریک پر لے آتا ہے۔ کبھی آپ کے پاؤں ڈگمگا جائیں تو یہ آپ کو دوبارہ سے ہمت دے دیتا ہے۔ آپ کی زندگی کا مقصد جس قدر بڑا ہوگا اتنا ہی مرنے کا خوف بھی کم ہوگا، کیونکہ موت تو انسان کو آنی ہے، مقصد کو نہیں آنی۔ با مقصد انسان اگر چلا بھی جائے تو اس کے مشن کو دوسرے لوگ آگے بڑھاتے ہیں۔ گروتھ زون میں آپ اپنے لیے نئے اہداف طے کرتے ہیں، ایک نئی منزل پاتے ہیں، اور اس کے بعد دوسری منزل، تیسری منزل، چوتھی منزل، پھر آپ ان منزلوں سے انجوائے کرتے ہیں، اس راستے کو انجوائے کرتے ہیں۔ آپ کامیاب ہوتے ہیں، آپ کے لیے تالیاں بجتی ہیں، نعرے لگتے ہیں، آپ اپنی فتح کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور ہر فتح کے بعد ایک اور منزل کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ سچ پوچھیں تو اس راستے پر چلنے میں ایسا سرور، سکون اور اطمینان ہے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ اٹھیے، اپنا شمار دنیا کے 2% ان خوش قسمت لوگوں میں کیجیے جو کمفرٹ زون کی سلاخوں کو توڑ ڈالتے ہیں، جو فیئر زون سے نکل آتے ہیں، جو گروتھ زون کے اندر آتے ہیں اور اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں۔